معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے ابواب کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں کی گئی چند وصیتوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا، اور انشاءاللہ جو نماز کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، کوشش کریں گے کہ آج اس بات کو مکمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن کے حوالے سے گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھا جائے۔ نماز کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات طے شدہ ہے کہ جس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہو وہی چیز انسان آخر میں بیان کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا جو ذکر آخری لمحات میں بھی کر رہے ہیں، امت کو اس بات کی نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ ویسے تو اس حوالے سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 وصیتیں، وہ ساری کی ساری سیرت کے ابواب میں مختلف مقامات پہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ وصیتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے جاتے ہوئے کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نماز ہے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر پھر ہلکی پھلکی سختی بھی ہے، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا نماز چھوڑنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کا نماز چھوڑنا، یعنی اس کے نماز چھوڑنے کا وبال آپ کے اوپر آئے گا۔ آپ نے جو تربیت کی ہے، انسان اپنی ذمہ داری سے اس طرح سبکدوش نہیں ہو سکتا کہ بچہ میرے کنٹرول میں نہیں۔ بچہ تیرے کنٹرول میں تھا، 7 سال کی عمر میں رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس کو کہنا شروع کرو، مارنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے۔ 10 سال کی عمر میں ڈانٹنا شروع کر دو۔ اب 10 سے 11 12 13 14 سال کی عمر تک ڈانٹ ڈپٹ کر کے تو اگر اپنے ساتھ مسجد میں لے کے آ رہا ہے تو نماز کی عادت پڑ جائے گی۔ اول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہر عبادت عادت ہی ہوتی ہے، پھر وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اگر وہ عادت آپ نے خود پختہ نہیں کی اور بالغ ہو گیا، اب آپ ڈنڈا سوٹا چلانا چاہتے ہیں اور ایک ہی دن میں اس کو پختہ نمازی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اصول تدریج کے اوپر نہیں ہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو اور وصیت کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اگر آپ نے وہ ٹائم اگنور کر دیا تو آج اگر بچہ بالغ ہو رہا ہے 12 سال کا 13 سال کا، آپ یہ عذر پیش کریں اب وہ میرے قابو میں نہیں آتا مولوی صاحب، اب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، ابھی بھی آپ اس کے مسئول ہیں، یہ عذر اللہ کے سامنے نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو 5-6 جمعوں سے نماز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اول آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اور بعض ساتھی اس حوالے سے سوالات بھی آج بھی کرتے ہیں کہ آپ نے جمعے میں یہ کہا تھا کہ جو نہ پڑھ سکے وہ کٹھی 5 پڑھے ضرور۔ یہ بھی تدریج ہے، لیکن اصل حقیقت یہی ہے، اور اصل بات یہی ہے کہ نماز کو اپنے وقت مقررہ پر پڑھے، اور یہ دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین نیکی بھی کہا ہے۔ الصلاۃ علی وقتہا، سب سے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ افضل عمل کون سا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ کٹھی 5 یہ ان لوگوں کے لیے ابتدائی خطبات میں رکھا تھا کہ بھائی اگر آپ کی 5 وقت کی حاضری کے رجسٹر پہ موجود نہیں ہے، آپ کا نامہ اعمال ہی نہیں تلنا۔ اور یہ بات میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری کی حدیثیں ہیں یہ صحیح ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ جا کے ابو ہریرہ کو کہ جاؤ کہہ دو اعلان کر دو کہ جس بندے نے شرک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ تو رستے میں حضرت عمر ملے، روکا ٹوکا، بلکہ مار بھی دیا سینے کے اوپر ہاتھ، اور رسول اللہ کے پاس لے گئے۔ یہ آپ نے کہا ہے؟ جی ہاں۔ اللہ کے رسول اس پیغام کو عام مت کیجئے، امت عمل نہ چھوڑ دے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس حدیث کے اندر یہ خوشخبری سن کے ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے اوپر سے ساری لائبلٹی ختم ہوگی، ہم تو عید پرست ہیں، ہم شرک نہیں کرتے۔
تو اس لیے اب ہم بخشے گئے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیے, محدثین علماء فقہا نے واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ نماز, اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہونا. یہ بات یاد رکھیے, نماز کو چھوڑنا صرف کفر ہی نہیں ہے, بلکہ نماز کو جو بندہ نہیں پڑھتا وہ حقیقت میں شرک کرتا ہے. یہاں تک باتیں محدثین نے لکھی ہوئی ہیں. تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا, جنت میں جو جس نے شرک نہیں کیا اس نے بالآخر جنت میں چلے جانا ہے. تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا اسلام کے اندر حصہ ہی کوئی نہیں, اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے, تو وہ کیٹیگری مسلمانوں میں اٹھایا جائے گا کہ مشرکوں کی کیٹیگری میں اٹھایا جائے گا. اور یہ بات بھی چونکہ آخری شاید آج گفتگو ہو رہی ہے, یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات آپ کو کہی ہے کہ 5 پڑھیں حاضری کے لیے, لیکن 5 وقت پہ پڑھیں, اور 5 کہاں پہ پڑھیں؟ مسجد میں پڑھیں. اگر نماز مسجد میں فرض ہے تو اکیلے کے اوپر فرض کیسے ساقط ہو سکتا ہے؟ یہ ایک فقہی قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں نماز فرض ہے تو کوئی بندہ یہ پلی لے سکتا ہے کہ میں گھر پہ بھی نہ پڑھوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالاولا جو چیز ہے کہ افضل آپ کے اوپر, اور یہ بات بھی صحیح بات, راجع بات یہی ہے کہ نماز بندہ مومن مرد کے اوپر مسجد ہی میں فرض ہے. اور اس کے قرآن پاک کے اندر دلائل ہیں, احادیث کے دلائل ہیں. ڈاکٹر فضل اللہ کی ایک کتاب ہے نماز باجماعت کی فرضیت, اس کے اندر انہوں نے 11 دلیلیں اس بات کی دی, پوری کتاب اسی موضوع کے اوپر کہ نماز بندہ مومن کے اوپر مسجد میں فرض ہے. اور اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے, وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ گھروں میں پڑھو, کیا کہا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں اس کو باجماعت فرض کیا ہے کہ نماز رکوع کرنے والوں کے ساتھ پڑھنی ہے. رکوع کرنے والوں کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ باجماعت پڑھنی ہے. نماز ہے ہی بندہ مومن کے اوپر باجماعت فرض. یہ بات وہ جو پچھلی باتیں ہیں ان کے ساتھ ان کا تعارض نہیں ہے, اصل یہ ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ان خطبات میں یہ بات رکھی ہے کہ اسلام کا ستون ہی نماز ہے. ہر باقی ستون رکن چھوڑنے کی گنجائش, پیسہ نہیں ہے حج نہ کرو, صحت نہیں ہے روزہ نہ رکھو, پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ ادا نہ کرو. اب بتائیے, صحت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, نماز چھوڑ جا سکتی ہے؟ نماز تو کسی صورت معاف نہیں. قرآن پاک میں ہی اس کی دوسری دلیل ہے کہ جب حالت جنگ میں ہو, بتائیے حالت جنگ سے بڑا کوئی عذر ہے؟ جان کے خطرے سے بڑا کوئی عذر شرعی ہو سکتا ہے؟ تو اس عذر شرعی کے اوپر تو اللہ کو تخفیف کرنی چاہیے تھی. اگر یہ فرض نہ ہوتی باجماعت, اللہ تعالیٰ کہتا جب حالت جنگ میں ہو تو تب نہ قائم کرنا, بعد میں جب حالت سکون میں آ جاؤ تو پڑھ لینا. اللہ نے یہ کیا قرآن میں پوری صورتیں, پوری آیتیں نماز کا باجماعت کا طریقہ حالت جنگ میں قرآن میں بیان کیا. قرآن پاک میں نماز باجماعت کا طریقہ حالت جنگ میں بیان ہوا ہے کہ حالت جنگ میں بھی 1 رکعت ایسے پڑھنی ہے دوسرے پہرا دیں, اور جب پہلے مکمل کر لیں پھر دوسرے رکعت ادا کریں. بتائیے اس سے بڑا عذر شرعی کوئی ہو سکتا ہے؟ سامنے تلواریں ہوں, سامنے توپیں ہوں, سامنے ٹینک ہوں. اس وقت تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ گرتے پڑتے اکیلے تنہا پڑھ لو. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حالت جنگ میں آمنے سامنے لشکر کھڑے ہوں, پستولیں نکلی ہوں, توپ ہوں, تلواریں بے نیام ہوں, نماز قائم کرنا حالت جماعت کے ساتھ, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے حالت جنگ میں. تو پھر سکون میں نہیں ہے فرض؟ اگر حالت جنگ میں باجماعت فرض ہے تو امن میں نہیں فرض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مالک بن حویرث کی مشہور حدیث آئے تھے
جب جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب واپس جاؤ نماز کا حکم دینا، اور جب نماز کا وقت ہو جائے، وہ سارا ٹائمنگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نمازوں کی بتلائی، ان کے پیچھے وہ نمازیں پڑھی، جب نماز کا وقت ہو تو اذان دینا، اور تم میں سے فلاں فلاں شخص، یعنی بڑی عمر کا شخص، اور بعد دیگر روایات کو ملایا جیسے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وغیرہ وغیرہ، وہ کھڑا ہو اور جماعت کروائے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا چلے جاؤ اور جا کے نمازیں پڑھو۔ حضرت ابو درداء نے اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ کہا میں ہمت سے۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس علاقے میں صرف 3 شخص رہتے ہوں، کتنے؟ 3، اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان اس علاقے میں غالب آ جاتا ہے۔ باجماعت صرف 3 افراد بھی، ایک شہر ہے دارالکفر لگا لیجئے، وہاں پہ صرف 3 مسلمان بستے ہیں تو ان کے اوپر لازم ہے وہ جماعت کو قائم کر کے نماز پڑھیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، میں جی دفتر میں جاتا ہوں، دفتر کی ٹائمنگ بڑی ہے، میں اپنے دفتر ہی میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے بندے دفتر کے اندر 2 مسلمان اور پکڑ اور ان کے ساتھ باجماعت نماز کو ادا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ اور تربیت تو یہ ہے، بعض روایات تو اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں اگر کوئی شخص اکیلا ہی کیوں نہ ہو، صحرا کے اندر کیوں نہ ہو، جنگل میں کیوں نہ، وہ بھی تکبیر پڑھے اور باجماعت نماز کی نیت سے اکیلا ہی نماز قائم کرے، اس کے پیچھے اس علاقے کے فرشتے اور جنات بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ گویا بندہ مسلم کے اوپر نماز باجماعت ہی فرض ہے، اور اس کی دلیل اور بھی حدیث میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سنی، جس نے ندا سنی، اس سے مراد حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح، جس نے سن لیا، جس نے بھی سن لیا، اب اس کے پاس عذر کے علاوہ باجماعت نماز چھوڑنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم اذان بھی سنیں، ہم جاگ بھی رہے ہوں، ہمارے پاس کوئی شرعی عذر نہ بھی ہو، اور پھر بھی ہم گھر میں نماز پڑھیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی لقد ہممت ان آمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اگر آپ پوری کی پوری حدیث پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ پہلے رسول اللہ قسم کھا رہے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد، پھر یقیناً، بے شک، ہممت، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں حکم دوں۔ کیسے الفاظ ہیں؟ پہلے قسم ہے، پھر تاکید ہے، پھر حکم ہے۔ کیا حکم دے؟ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے میری جگہ میں محمد صلی اللہ، 2-3 حدیث ہیں ملتی جلتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور شخص امام مقرر ہو اور میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سننے کے بعد، ندا سننے کے بعد بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے یہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ اور میں جب بات کرتے ہیں نا کہ نماز ایک چھوڑ دے بندہ عقیدے کے لحاظ سے کہ یہ میں نے چھوڑ دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ اس کی قضا دینی ہے، نہ اس کے چھوڑنے سے میرا اسلام ضائع جائے گا، اللہ کی قسم وہ بندہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم جب یہ بات، مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، اور یہ ہمارا فتویٰ نہیں، ہم ناقل ہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم یہ فتویٰ دیں؟ ہم صرف نقل کرنے والے ہیں، دین اور شریعت کو نقل کرنے والے ہیں، آگے پہنچانے والے ہیں، اپنی طرف سے فتویٰ دینے والے نہیں ہیں۔ رسول اللہ کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حکم دوں کسی اور کو، یا دوسری روایت میں میرا دل کرتا میں حکم دوں کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں اذانیں سن کے بیٹھے ہوئے ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، ان کی چھتیں جلا کے ان کے اوپر پھینک دی جائیں، پھر بھی باجماعت نماز فرض نہیں ہے۔ اتنی واضح حدیث کے باوجود انسان دیکھیں، عقیدہ ایک ہے مسئلے کو سمجھنا، ایک ہے بحث تمہیز کرنا،
اور بھائی جب تک آپ اس بات کو قبول نہیں کریں گے، ایڈمٹ نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں کہ نماز با جماعت فرض ہے، تب تک آپ نماز با جماعت پہ پنکچول ہو ہی نہیں سکتے۔ جب آپ سمجھیں گے کہ گھر میں نماز جی جیسے آج کل بعض لینینٹ دین آسان پیش کرنے والے، یار یہ جو باتیں ہیں یہ ٹھیک ہیں، لیکن جناب گھر میں نماز کے بارے میں حدیث ہے کہ مسجد میں جو ادا کرے 27 گنا، گھر میں جو ادا کرے ایک ہے، تو ایک تو ہے۔ اس طرح کی آپ روایتیں سنتے ہیں نا دین آسان پیش کرنے والوں سے کہ بھائی ہو تو جاتی ہے، اور بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض مسجد میں ہے، لیکن اگر تو مسجد میں نہیں پڑھ رہا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تو گھر میں بھی نہ پڑھ۔ یہ نہیں کوئی کہتا مولوی، نہ میں کہتا ہوں، لیکن وہ رسول اللہ کی اس وعید کا لازمی طور پہ حصہ ہے کہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کے گھر کو اس کے اوپر آگ لگا کے اور فَأُحَرِّكُ لَا أُحَرِّكُ فَأُحَرِّكُهَا، پھر یہاں پہ شدت ہے۔ رسول اللہ جو رحمت للعالمین ہے وہ جملے کیسے بول رہے ہیں کہ آگ لگا دوں، آگ لگا دوں۔ آگ لگانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ کس بنیاد کے اوپر کہ ایک شخص اذان سن کے صرف گھر میں بیٹھا ہے اس کو آگ لگا دیں؟ آپ کے خیال میں یہ کوئی معمولی نوعیت کا جرم ہے جو آگ لگا دی جائے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حقیقت بات یہی ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا، عقیدے کے لحاظ سے نماز کو چھوڑ دینے والا مرتد ہے، اور حضرت ابو بکر کا فتویٰ بھی یہی ہے، اور سیدنا عتاب کا فتویٰ بھی، وہ مکہ کے حاکم بنے تھے نا، انہوں نے کہا تھا، رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا ارادہ ہے، تنبیہ کے طور پہ سمجھانے کے لیے تاکہ لوگ گھروں میں نہ ٹکیں اور اذان کے لیے آ جائیں، اور میں ارادہ رکھتا ہوں، یہ ساری باتیں، سارے مفہوم اس حدیث میں پوشیدہ ہیں کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو مرد گھروں میں بیٹھے میں نماز۔ لیکن سیدنا عتاب نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا، مکہ کے حاکم بنے، جو بندہ با جماعت نماز میں حاضر نہیں ہوگا میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ بات ہے، تو گویا صحابہ کے دور میں یہ بات پکی پڑھی لکھی پختہ تھی کہ جو بندہ بے نماز ہے وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے۔ آج ہم یہ بات کریں مولوی بڑا سخت ہے، مولوی بڑا متشدد ہے لوگوں کو دین سے۔ بھائی اس بات کی ابتدا ہم نے اسی لیے اس بات سے کی تھی، جو بات میں نے دباچہ باندھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنی نہیں ہے، پڑھنی پھر بھی فرض ہے۔ ایک بندہ مسجد میں نہیں آ پا رہا تو اس کا مطلب ہے میں جی مسجد میں نہیں گیا تو اب میں نے گھر میں بھی نہیں پڑھنی، یہ ادھر بھی نہیں چلنا، پڑھنی پھر بھی ہے، لیکن فرض اپنا ذہن بنائیے کہ مسجد میں۔ یہ وہی بات ہے کہ ایک بندہ جب تک عقیدے کے اعتبار سے کسی عمل کو اپنے پر فرض اور واجب نہ سمجھے گا تو وہ کیا وہ عمل کرے گا؟ ایمانداری سے بتائیے، اگر مسجدوں کے اندر نماز فرض نہ ہو بندہ مومن کے اوپر تو مسجدیں بنانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ مسجد تو پھر ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اگر گھر میں بھی نماز ہے تو مسجد کیا صرف جمعے کے لیے ہے؟ اللہ معاف کرے یہ ہمارا عیسائیوں کے ساتھ اتوار کی اتوار کہ صرف جمعے کے جمعے آنا ہے؟ نہیں، یہی فرق ہے، یہی کفر اور اسلام کا فرق ہے کہ 5 وقت آنا ہے، اور 5 وقت کی جو بار بار تلقین ہے، جو نہر کی حدیث ہے۔ آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر با جماعت فرض ہے تو چھوڑنے کی تو پھر کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ وہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 8 عذر پیش کرتے ہیں، متعدد عذر پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں بوڑھا ہوں، میری ہڈیوں میں کمزوری ہے، میں نبینا ہوں، میرے پاس کوئی قائد نہیں ہے، یا میرے پاس کوئی رہنما نہیں ہے، میرا کچھ ہمجولی ساتھی نہیں ہے جو مجھے پکڑ کے مسجد تک لے کے آئے، اور اگر میں اکیلا ہوں تو رستے میں جھاڑیاں ہیں، زہریلے سام بچھو ہیں، ہر چیز ہے، گھر بھی دور ہے۔ 8 عذر پیش کی، 8 عذر۔ تو اے اللہ کے رسول، میں گھر میں ہی نماز نہ پڑھ لیا کروں؟ بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، آنکھیں بھی نہیں ہیں، بینائی بھی نہیں ہے، کمزور بھی ہوں، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، اتنے سارے مسائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، آپ بھی اجتہادات کیا کرتے تھے، رحمت والے، آپ کے جی میں خیال آیا اتنے عذر پیش کر رہا ہے
تو اس کو رخصت دے دی جائے. جب رخصت کا دینے کا اعلان کر دیا تو وہ واپس مڑے تو وہی والی زبان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ایسا ہے کہ رسول اللہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. جب بھی بولتے ہیں اللہ کی مرضی کے تابع ہو کے. آپ کو ندا، آپ کو حیا علی الصلاح کی آواز آتی ہے گھر میں، آپ کو حیا علی الفلاح اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے. جب وہ مڑے ہیں تو رسول اللہ نے روکا، رک جاؤ. آپ کو آواز آتی ہے حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح اذان کی گھر میں؟ جی ہاں. پھر آپ کو جواب دینا ہوگا اس ندا کا، اس پکار کا. اللہ کی طرف بڑھ کے آنا ہی ہوگا، چاہے آپ نبینا ہیں، چاہے آپ کمزور ہیں، چاہے آپ ضعیف ہیں، چاہے آپ کے پاس قائد نہیں، چاہے رستے میں کیڑے مکوڑے زہریلے جانور ہیں، جھاڑیاں، آپ کو آنا ہی ہوگا. اس صدا کے اوپر لبیک کہنا ہر مسلمان کے اوپر واجب اور فرض ہے. اگر یہ 8 عذر بھی جماعت سے انسان کو شرعی عذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اگر نہیں سمجھا تو میرے اور آپ کے پاس کیا عذر ہے؟ نماز چھوڑ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نماز چھوڑنے سے، جمعے چھوڑنے سے بعد آ جاؤ ورنہ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگ جائے گی، ایسی مہر کہ پھر اسلام کا اور کفر کا فرق ہی نہیں معلوم ہوگا. پھر تم سمجھو کہ ہم ہیں ہی مسلمان، چاہے نماز نہ بھی پڑھیں تب بھی مسلمان. یہ مہر ہے، یہ غفلت کی مہر ہے. اور اس سے بھی آپ مجھے بتائیے، اگر نماز باجماعت فرض نہ ہو، گھروں میں بھی ہو جاتی ہو، تو رسول اللہ کی حدیث سب کو آتی ہے، صرف دہراؤں گا آپ کے ذہن میں آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا عشاء اور فجر کی نماز، عشاء اور فجر کی نماز باری ہے کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ سب کو پتہ، منافقوں کے اوپر باری ہے. عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پہ باری ہے. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہمارے عہد میں، ہمارے دور میں جو شخص عشاء یا فجر کی نماز باجماعت میں غیر حاضر ہوتا، ہم جان لیتے پکا منافق ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ گھر میں بھی نہیں تھا پڑھتا؟ عشاء میں ہو سکتا مسجد نہیں آ رہا، گھر میں پڑھ رہا. فجر میں ہو سکتا مسجد میں نہیں آ رہا، گھر میں پڑھ رہا. نہیں، اس کا مطلب ہے فرض ہی مسجد میں تھی تو جو مسجد سے پیچھے رہا، یہ نفاق کی نشانی ہے. جو چھوڑ دے گا وہ کافر ہے. یہ جو گھر میں پڑھ رہا ہے، صرف جماعت سے پیچھے رہ رہا ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے. اس کا ایمان کمزور ہے، اس کے ایمان کی تکمیل کی ضرورت ہے. اس کو پکڑ کے مسجد میں لانا ہے. نماز با جماعت مسجد میں فرض ہے. اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ مردوں کے اوپر نماز مسجد میں فرض ہے، گھر میں بھی ویسے ہی ہے، دین آسان پیش کرنے والوں جیسا اگر ہمارا رویہ ہو جائے تو مسجدیں آپ کو ان کے اندر ان کو بنانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے تو پوری زمین ہی مسجد ہے. گویا آپ چاہے سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، آپ کا نماز کا وقت آیا، آپ کے پاس 2 بندے اویلیبل ہیں، آپ جماعت کرائیں. نہیں اویلیبل تب بھی آپ جماعت کرائیں. نماز با جماعت فرض ہے. اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم صالمون. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، کل قیامت کے دن، قرآن کی آیت ہے، مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا مبارک اٹھائیں گے جو ان کی شان کو لائق ہے اور جیسے ان کی شان کے لائق ہے. یوم یکشف عن ساق، اور جب پنڈلی کو ننگا کر دیں گے اور ساری انسانیت کو، سارے مسلمانوں کو پکارا جائے گا سجدہ کرو. اللہ رب العزت نے پنڈلی کو ننگا کر دیا تو اس وقت ان کی کمریں تختے جیسی، لوہے کے پتھروں جیسی ہو جائیں گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. وقت کانوا یدعون الی السجود. اور اس سجدہ نہ کرنے کی صرف ایک وجہ ہوگی
کہ دنیا کے اندر جب حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی ندا دی جاتی تھی، پکار دی جاتی تھی، وہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوتے تھے. اگر اس دن اپنے گھروں میں آرام سے نہ بیٹھتے، مسجدوں میں آ کے سجدہ کرتے، تو قیامت کے دن بھی وہ سجدہ کرنے پہ قادر ہو جاتے. قیامت کے دن بھی ان کا سجدہ قبول نہیں. جن کا سجدہ دنیا کے اندر عادت ہوگی وہی اس دن بھی سجدہ کر سکیں گے. قرآن کا فیصلہ ہے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، چہرے کے اوپر لعنت پڑی ہوگی، آنکھیں نیچے گری ہوں گی. سجدے کے لیے پکارا جائے گا، سجدے کرنے کی استطاعت نہیں، کیونکہ دنیا میں سجدہ کیا نہیں. اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے ایک اتنا عجیب فتویٰ دیا. انہوں نے کہا ایک بندہ ساری رات تہجد پڑھتا ہو، ساری رات، اور سارا دن روزہ رکھتا ہو، اگر مسجد سے غیر حاضر ہے جماعت میں، آگ میں ڈال دیا جائے گا. بتائیے، دن کا روزے دار اور رات کا تہجد گزار. یہ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ، میرا نہیں ہے. اور یہ ایسا موقف ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سخت موقف ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے یہ اجماعی موقف ہے. فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، بریلوی ہو، یہ مسئلہ واحد ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے کہ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. عقیدے کے اعتبار سے چھوڑنے والا اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جس کا یہ عقیدہ میں نے نماز چھوڑی اسلام کو فرق نہیں پڑے گا، وہ خارج ہے. جو اس وجہ سے چھوڑتا کہ سست ہے، غافل ہے، وہ خارج نہیں ہوتا. اس کے لیے الگ آیات ہیں کہ ہلاکت ہے نمازوں سے غفلت برتنے والے کے لیے، وہ غافل ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے، اس کا عقیدہ بھائی پڑھنی 5 ہی ہیں، میرے سے غفلت ہو گئی ہے، میں نے آج شام مس کیا، میں صبح کل کے ساتھ پڑھ لوں گا. عقیدہ اس کا یہی ہے کہ 5 پڑھے گا تو مسلمان رہے گا. نمازوں میں غفلت برتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. لیکن یہ انہی لوگوں کے بارے میں ساری کی ساری روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو گھروں میں پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ آج کے خطبے کا موضوع ہی نہیں ہے. جو پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں پڑھتے، آج کا موضوع سارے کا سارا ان کے لیے ہے. تو اگر نماز باجماعت فرض ہے تو منفرد آدمی کے لیے اوپر فرض نہیں ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.